تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں رکو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے تو میں وہ آگ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، آپ یہاں رکیں تاکہ میں لے آؤں آپ کے لیے وہ چنگاری، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس مجھے کوئی اور رہنما مل جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں، کوئی جھونپڑی ہو تو ہم راستے میں وہاں سفر کے دوران اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے مہمان بن سکتے ہیں کسی کے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ میں چنگاری لے آتا ہوں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا اپنی تجلی کے لیے، اور اس تجلی کا ظہور اس درخت یا پیڑ کے اوپر ہوا۔ اب اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صوفیاء پھر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک درخت سے اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے اور اس پہ تجلی اللہ تعالیٰ کی آ سکتی ہے تو بایزید بستامی کے منہ سے بھی اللہ بول سکتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد۔ تو اس طرح وہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے اور اس کا تعلق بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، ایک پیڑ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص فرمایا۔ اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے منہ سے بولنا ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون سوٹیبل پرسنالٹی تھا، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح آپ اینالوجیز بنا کے قیاس اور اجتہاد کر کے مسائل نہیں اخذ کر سکتے۔